صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اور تیسری آیت میں فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، کہ تم جو بھی تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے تم پر، اس کا بہترین حصہ پکڑا کرو، اپنے ارادے بلند رکھو، اپنے حوصلے اونچے کرو، اور اس بات پر راضی نہ ہوا کرو کہ جو کم سے کم تم سے توقع کی جا رہی ہے اتنی ہی پوری کر دو۔ اونچی توقعات رکھو، پھر تمہارے لیے یہ معاملہ آسان ہوگا، مشکل نہیں ہوگا۔ اور اس میں بھی ایک بہت ہی گہرا فطرت کا راز ہے جو بیان فرمایا گیا ہے۔ جو لوگ تھوڑے پر راضی ہوں اور تھوڑے پر ہاتھ مارنے کی کوشش کریں، ان کے لیے تھوڑے پر قائم رہنا بھی ممکن نہیں ہوا کرتا، کیونکہ انسان اپنے ارادے کو ہمیشہ اکثر اوقات پوری طرح مکمل طور پر پورا نہیں کر سکتا۔ تو جو شخص یہ کہے کہ میں یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، جو کم سے کم ہے اس سے بچوں گا، جو میں کم سے کم طاقت رکھتا ہوں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کروں گا، وہ لوگ اس کم سے کم پر بھی کبھی پورے نہیں ہوا کرتے۔ جو بلند ارادے رکھیں ان کا ماحصل اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے جو کم ارادے لے کر ایک سفر شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ بسا اوقات جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاس ہونا ہے، وہ بیچارے پاس بھی نہیں ہوتے۔ اکثر فیل ہونے والے وہی ہیں جن کی نیت شروع سے پاس ہونے کی تھی، مگر جن کی نیت یہ ہو کہ ہم نے اول آنا ہے، ریکارڈ توڑنے ہیں، ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فرسٹ کلاس بھی لے تو روتے ہیں کہ ہم صرف اسکول میں اول آ سکے، ہم نے تو سارے علاقے میں اول آنا تھا۔ تو سارے علاقے میں اول آئے، وہ اس بات پر روتے ہیں کہ یقین تھا کہ ریکارڈ توڑیں گے مگر نہیں توڑ سکے۔ تو ان کا ماحصل ان کے لیے خوشی کی بجائے اس لیے دکھ کا موجب بنتا ہے کہ جتنی بلند توقعات تھیں اتنی پورا نہیں کر سکے۔ اس راز کو جس طرح خدا نے سمجھایا ہے، اس کو سمجھ کر جب انبیاء کی زندگی کا حال دیکھتے ہیں تو ان کی گیری اوزاری کی سمجھ آ جاتی ہے۔ کتنے بڑے بڑے ارادے لے کر وہ لوگ نکلے تھے، اللہ کے تعلق میں، اس کے حضور اپنا سب کچھ پیش کر دینے میں، اس کے حضور اپنی روحوں کی گردنوں پر چھریاں پھیر دینے کے لیے ہمیشہ آمادہ اور تیار، اور خواہشات یہ کہ آنن فانن ہم وہ انقلاب برپا کر دیں جو عظیم انقلاب ہے جو ان کے سپرد کیا گیا ہے، وہ حشر برپا کر کے دکھا دیں جو قدموں سے اٹھایا جانا تھا، جس کے مطلب خدا نے فرمایا کہ اے محمد تیرے قدموں سے حشر برپا ہوگا۔ اور صبر میں روتے روتے زندگی کاٹی، راتوں کو اٹھ کر گریہ اوزاری کی خدا کے حضور کہ وہ حاصل نہیں ہو رہا جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو جن کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی، ان کے خلاف خدا کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کے لیے تو روتا ہے، ان کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ تو ارادے بلند تھے، اس لیے جو بھی حاصل ہوا وہ تھوڑا دکھائی دیا ہے، مگر اس مقام سے تھوڑا دکھائی دیا جس مقام پر فائز تھے، اس ادنا مقام سے جس پہ ہم ہیں۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں کو دیکھتے ہیں تو انسان حیرت کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی زندگی میں صرف 62 سال کی زندگی پائی ہے، اتنا بڑا انقلاب برپا کر دی، سارے عرب پر اسلام کو مسلط کر کے دکھا دیا۔ عرب کے کناروں سے اسلام چھلانگیں نکال، جس طرح سیلابی نہریں اچھل اچھل کر باہر جاتی ہیں، اس طرح ان کناروں سے اچھل اچھل کر اسلام باہر نکلا ہے اور دور دور تک دوسری حکومتوں اور سرزمینوں میں پھیل گئے، چین تک جا پہنچا۔ اور حالت یہ ہے کہ راتیں رو رو کر گریہ اوزاری سے بسر ہو رہی، بخشش سے طلب کرتے، اے اللہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی مجھے معاف فرما۔ تو جتنے بلند ارادے کرو گے اتنا تمہارا کچھ حاصل کرنے کا امکان ہوگا، جتنی چھوٹی ہمتیں رکھو گے اتنا کم امکان ہوگا۔
बस आसन के लफ्ज पर इस मौके पर जोर देना कि गुनाहगार आए हैं, अभी तौबा की है, उनसे ये तवक्को कि बेहतरीन करके दिखा दें, ये कैसे हो सकता है? किसी इंसान ने ये कलाम बनाया होता तो कभी ये नहीं कहता। इंसान ने ये कलाम बनाया होता तो कहता कि ठीक है तुम तौबा कर रहे हो, अब थोड़ी थोड़ी करना, बुलंद बातों पे हाथ ना डालो, ये ऊपर के लोगों के लिए है, तो अपनी तौफीक के नीचे साथ साथ रहना। उधर तौबा और उधर अचानक जो आसन है उस पर हाथ डालो, जो सबसे बुलंद तारीम है उसको पकड़ो। इसलिए कि बुलंदी की ऊपर हाथ डालना अदना मरातिब के यकीनी होने के लिए एक कतई तौर पर जामिन बात बन जाती है। जिसने हिमालय की चोटी सर करनी है वो कम से कम बेस कैंप तक तो पहुंचेगा ही ना, लेकिन जिसने एक छोटी सी पहाड़ी एक टीले पे चढ़ना है वही उसकी दुनिया है, वही उसकी अजमतें और रफतें हैं, वो उससे रिफतें हैं, उनसे आगे वो जा ही नहीं सकता। फिर बाल लोग टीला भी नहीं चढ़ सकते, वो बीच में फंस के रह जाते हैं। तो कुरान करीम ने जो मज़ामीन बयान फरमाए हैं उन पर गौर करके देखें, किस तरह रस्तों को मुश्किल दिखाते हुए आसान करता चला जाता है, कोई पहलू बाकी नहीं छोड़ता। फरमाया उलाइका लज़ीना हदाहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिनको खुदा तआला ने हदायत दे दी है। यादी का वादा नहीं है, ये भी बड़ी अजीम बात है। फरमाया अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना ahsana, वो लोग जो बात सुनते हैं और फिर सबसे आला बात उसमें से जो है उसको इख्तियार कर लेते हैं कि हमें ये करना है। उलाइका लज़ीना हदाहुमुल्लाह, ये वादा नहीं है कि इनको हदायत देगा, फरमाया उनको दे दी अल्लाह ने हदायत, वो तो हदायत पा चुके हैं। उलाइका हुम उलुल अलबाब, ये हैं अक्ल वाले लोग।